ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دو سرتاپا بنی سوری قیامتیں اندر داخل ہوئیں۔ یہ یورشین غزل تھی جن کے حسن کے جلووں میں یورپ کی خیرگی اور مشرق کی کشش شامل تھی۔ ہائی جان، ایک لڑکی نے لہک کر کہا اور اسے لپٹ گئی۔ ہائی ہنی، جان نے اس کی گرم جوشی کا جواب اتنی زیادہ گرم جوشی سے دیا کہ مجھے نظر پھیرنا پڑی اور پھر میں گڑبڑا گیا۔ قیامت نمبر 2 قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اسمارٹ، اس نے کہا۔ ہائے، میں نے جلدی سے ہاتھ پیش کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی جو پہلے قیامت جان کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں جینا ہوں، میں یوسف۔ میں مسکرایا۔ یورپ کے کسی ملک سے ہو یا امریکی ہو؟ اس نے سرک کر میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ میں بین الاقوامی باشندہ ہوں، میں نے کہا، اور یہ سچ بھی تھا۔ بحری جہاز پر کام کرنے والے لوگ بین الاقوامی باشندے ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تمہارا پس منظر میں نہیں جانتا۔ میں نے اس بار بھی سچ کہا، لیکن لڑکی مذاق سمجھی تھی۔ اس نے ہنس کر مجھ پر گرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ نشے میں تھی۔ اس کے منہ سے الکوہل کی بو آ رہی تھی۔ سب سے آخر میں جان گرے تھا، اس کے بعد قیامت نمبر 1، پھر میں، اور آخر میں قیامت نمبر 2 تھی۔ گویا میں ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ جینا موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجبوراً مجھے جسم کو ذرا سخت کرنا پڑا۔ وہ چیخ اٹھی، اوہ تمہاری کوہنی! اس نے بتایا کہ کوہنی اسے کہاں چبھی تھی۔ سوری گرل، میں نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے باہر شور ہوا۔ میں چونکا۔ رنگ میں ایک طرف سے دیوار کسی سلائڈنگ ڈور کی طرح ہٹی تھی اور ایک شخص اندر آیا۔ اس نے صرف لمبی سے نیکر پہن رکھی تھی۔ جب رنگ میں دوسرا شخص بھی نظر آیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی ایسے دروازے سے آیا ہوگا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی کچھ اس قسم کا تھا۔ پھر ایک تیسرا شخص نظر آنے لگا جس نے ریفری کا سا لباس پہن رکھا تھا۔ بعد میں وہ اناؤنسر ثابت ہوا۔ وہ مقابلے کی شرائط بیان کر رہا تھا۔ در حقیقت مقابلے کی ایک ہی شرط تھی، یعنی زندہ بچنے والا ہی فاتح شمار ہوگا۔ رنگ کے اندر اپنے مخالف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ وہ دونوں کسی ایک ہتھیار پر متفق نہیں ہوئے تھے، اس لیے مقابلہ خالی ہاتھوں ہونا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا۔ یہاں خونی مقابلہ ہوگا؟ تم نے درست سنا ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اگر یہ بکواس ہوتی تو یہ لوگ ہزاروں ڈالر کے ٹکٹ لے کر یہاں نہ آتے۔ یہاں ان کو سچ مچ خونی مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ خلاف قانون ہے۔ کس قانون کے؟ اس نے سوال کیا تو میں لاجواب ہو گیا۔ واقعی اس جگہ کا کوئی قانون نہیں تھا۔ اس کے باوجود دو انسانوں کو آپس میں لڑانا، یہ تو وحشت ہے۔ قدیم دور کی سفاکی۔ کیا باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلے نہیں ہوتے؟ ان میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں، جان گرے نے کہا۔ وہ اتفاقی حادثات ہوتے ہیں، یہاں تو جان بوجھ کر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں ہلاک کروایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ ذہنی مریض اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کو تیار ہے۔ میرے لہجے میں تلخی تھی۔ جان گرے کی آنکھوں سے سرخی جھلکنے لگی۔ تم ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ صرف اس جزیرے پر نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ کھیل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، لوگ اپنی خوشی سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اب ان دونوں کو دیکھ لو، امریکہ میں یہ تیسرے درجے کے نمائشی ریسلر ہیں۔ انہیں کشتی لڑنے کے عوض صرف چند ہزار ڈالرز ملتے ہیں۔ یہاں سے زندہ جانے والے فاتح کو 1 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ 1 لاکھ ڈالرز؟ میں نے طنز کیا۔ کیا کسی کی جان کا معاوضہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس نے سکون سے کہا۔ بھوکا آدمی ایک روٹی کے عوض اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کا معاوضہ ہے جس کے بدلے وہ اپنی جان کو دوسرے کے ہاتھ میں دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ان کا معاوضہ 1 لاکھ ہے؟ میں نے رنگ میں موجود لڑاکوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، ان کی اوقات یہی ہے، ورنہ یہ کبھی اتنی رقم کے بدلے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تمہاری جان کی کیا قیمت ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری جو قیمت ہے وہ میں وصول کر رہا ہوں۔ تمہارے خیال میں کیا میں اپنی جان داؤ پر نہیں لگا رہا؟ اس نے بیئر کا ٹن منہ سے لگایا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ واقعی بلا نوش تھا۔ اب خاموش رہو، مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ تو ہوگی؟ بس کر دونوں ہی بے دم ہو جائیں۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو مقابلہ دوبارہ ہوگا، اور اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہو جائے، اس صورت میں اپنے حریف کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وہ چاہے تو اسے مار ڈالے، لیکن اس کے لیے اسے دیکھنے والوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر تماشائی اصرار کریں تو فاتح پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے۔ اس وقت میرے اندر ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ یہ لوگ کتنی بے حسی اور سفاکی سے انسانوں کو استعمال کر رہے تھے، محض دولت کے لیے۔ لیکن نہیں، دولت کے لیے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے جھگڑے، فساد، خونریزیاں ہیں، سب دولت کی وجہ سے ہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے تو حد کر دی تھی۔ میں نے سانس کی ایک مشق کی تاکہ اپنے اندر جمع ہونے والے بخارات کو باہر نکال سکوں۔ اس لمحے شور اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سیاہ فام تھا اور دوسرے کی رگوں میں شاید ریڈ انڈین خون تھا۔ اس کے سیاہ بالوں اور آنکھوں سے ایسا ظاہر تھا۔ اس کا انداز بھی وحشیانہ تھا، بلکہ کسی لڑاکا ریڈ انڈین کا سا۔ اس نے سینے سے حریف کو جکڑ رکھا تھا اور سر سے ٹکرے مار رہا تھا۔ لمحوں میں سیاہ فام کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ خون آلودہ ہو کر اس کا چہرہ اور بھیانک لگنے لگا تھا۔
अचानक इसने रेड इंडियन की नाक अपने दांतों से पकड़ ली। इसने इतने कस के नाक पकड़ी कि इसकी नोक कटकर सियाह फार्म के मुंह में आ गई। रेड इंडियन बैल की तरह टकराया और सियाह फार्म को छोड़कर अपनी नाक पकड़ ली। अब हिसाब बराबर हो चुका था। जख्मी होने के बाद दोनों ही मोहतात हो गए थे। वो अपनी तवानाइयां बचा रहे थे और तमाशाई चीख चीख कर उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। जब वो खासी देर तक एक दूसरे के पास नहीं आए तो रेफरी ने इन्हें वार्निंग दी। इस वार्निंग का मतलब था कि इन्हें रिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा और इन्हें फोटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। बादिल नाखास्ता वो एक दूसरे की तरफ बढ़े। खासी देर तक हाथापाई होती रही जिसमें दोनों ही मजीद जख्मी हो गए। अमेरिका के रेसलिंग के नुमाइशी मुकाबलों में हिस्सा लेना और बात थी और यहाँ जिंदगी और मौत का खेल खेलना अलग चीज थी। इसने इनके हौसले पुस्त कर दिए थे। हार का मतलब था मौत और मौत कबूल करते हुए सभी झिझकते हैं। $1,00,000 की कशिश न होती तो शायद वो इस मुकाबले की हिम्मत ही न कर पाते। देखने में सियाह फार्म ज्यादा मजबूत नजर आता था और रेड इंडियन जख्मी भी ज्यादा था, लेकिन इसने चालाकी से काम लिया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।